الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ مومن کے لیے ضروری ہے، اس کی توحید کی تکمیل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر کو بلا چون و چرا تسلیم کرے، جائز کوشش کرے، مباح اسباب بروئے کار لائے، اور اس کے بعد بھی اگر تقدیر موافق نہ ہو اور کوئی چیز اس کے خلاف منشا آئے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر خوشی بخوشی قبول کرے، صبر کرے، اور اللہ کے فیصلے کے تئیں راضی ہونا بھی اس پر واجب ہے، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے۔ اور لو اور لیت اللہ کہے، کاش ایسا کیا ہوتا، کاش ایسا کیا ہوتا۔ جو کام اللہ بندے کے لیے مقدر کرتا ہے اس کے لیے اسباب بھی اللہ ہی فراہم کرتا ہے، تو قضاء و قدر کو تسلیم کرے، یہ مومن کی شان ہے۔ اس لیے لو بولنے سے، کاش ایسا کیے ہوتے، یہ جو تمنا کے لیے، حسرت کے اظہار کے لیے آتا ہے، اس سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے حسرت، ندامت، غم و اندوہ، پریشانی بڑھے گی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احرص علی ما ینفعک۔ مسلم شریف کے حوالے سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی، مگر شروع کے ایک دو جملے حذف کیے ہیں۔ ہم شروع سے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ قوی مومن بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے پاس کمزور مومن سے۔ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، وہ اپنے پاک باز بندوں سے، نیک بندوں سے، مومنین بندوں سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو اس کو زیب دے۔ اور مومن بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکام کو بخوشی بجا لاتے ہیں۔ یحبہم و یحبونہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے، اور ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پاکیزہ ناموں، اچھے ناموں اور پاکیزہ صفتوں کی اعتبار سے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے القوی۔ اللہ چونکہ قوی ہے، اب پوری قوت، مکمل قوت اسی کو حاصل ہے، القوت المطلقہ، القوت الکاملہ، پوری قوت، مکمل قوت اللہ کو حاصل ہے، اسی لیے وہ اللہ قوی مومن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ وطر ہے، ان اللہ وطر، اللہ وطر ہے، یحب الوطر، تو اللہ وطر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، تو اللہ جمال کو اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، تو وہ احسان کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ صبور ہے، بہت صبر کرنے والا۔ کتنا ہم لوگ ظلم و زیادتی کرتے، کتنا گناہ کرتے، کتنی نافرمانی کرتے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے، نازیبا کلمات تک اللہ کی شان میں لوگ استعمال کرتے، توحید جو اس کا خالص حق ہے اس کے بندوں میں تقسیم کرتے، پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، حلیم ہے، انتقام پر قادر ہونے کے باوجود بھی انتقام نہیں لیتا، تو صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ شکور ہے، شکر گزار ہے، شکر قبول کرنے والا ہے، آپ کی چھوٹی بندگی کا بڑا اجر اور ثواب دینے والا ہے، تو اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی عظمت۔ جب ناموں کو اور صفتوں کو آپ سمجھیں گے اور ان کے معنی اور مطالب پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا آپ کو۔ اللہ قوی ہے، اس لیے وہ
قوی مومن کو پسند کرتا ہے۔ قوت سے مراد ایمانی قوت، وہ قوت جس کو انسان اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری میں استعمال کرے، نیکی کی طرف لپکے، بھلائیوں کا لوگوں کو حکم کرے، برائیوں سے لوگوں کو روکے، اللہ کی دین کی خاطر، دعوت کی خاطر اگر تکلیفیں ہوں، جسمانی اذیتوں سے بھی دوچار کیا جائے تو اس پر صبر کرے، یہ ہے اصل قوت۔ اور جہاں جسمانی قوت کی بھی ضرورت ہے، بھاگ دوڑنے کی ہے اللہ کے راستے میں، تو جسمانی قوت کی بھی نفی نہیں ہے، جسمانی قوت بھی داخل ہے۔ لیکن بہت طاقت ہو، 1 ٹن اٹھانے کی طاقت ہو، لیکن نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، مسجد تک جانے کی توفیق نہیں ملتی، وہ قوی مومن کدھر اللہ کے یہاں ضعیف مومن سے اچھا ہوگا؟ تو ایمانی قوت مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدنی طاقت بھی، تاکہ ان مواقع پر جہاں قوت کی ضرورت ہے، جسمانی قوت کی، وہاں اللہ کے فضل سے آپ وہ کام بھی کر گزرے طاقت کے اوپر۔ لیکن ایسا نہیں کہ کمزور مومن کے اندر، جس کے دین میں ذرا کمزوری ہے، رقت ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ڈھارس بدھائی جا رہی ہے۔ مومن قوی یقیناً بہتر ہے ضعیف مومن سے، لیکن وفی کل خیر، دونوں میں بھلائی، ہر ایک میں بھلائی ہے، کیونکہ ایمان اور عمل تو دونوں کے پاس ہے، البتہ اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے۔ ایمان میں قوت اور ضعف، ایمان میں زیادتی اور کمی اعمال کی وجہ سے آئے گی۔ جو جتنا زیادہ عمل کرے گا وہ اتنا قوی مومن ہوگا، اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا، جو کم کرے گا وہ کمزور ہوگا، اس کا ایمان اتنا ناقص ہوگا، کم ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے دنیا اور آخرت کے لیے، اس کے لیے حریص بنو، رغبت اپنے دل میں رکھو، اور سچی رغبت انسان کو جس کام سے ہوتی ہے اس کے لیے وہ جان لڑا دیتا ہے۔ جد و نشاط دکھاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، مشقت کرو، احرص علی ما ینفعک، لیکن کس کام پر؟ نفع بخش کام پر، جس کا نفع دنیا اور آخرت میں ملنے والا۔ آج کل ہماری انرجیاں غیر نفع بخش کاموں میں جا رہی ہیں، یا ایسے کاموں میں جا رہی ہیں جن کے اندر نفع کے مقابلے میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے، یا ایسے کاموں میں جا رہی ہیں جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اگر کہا جائے کہ بھئی نقصان تو نہیں ہے، نفع نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے، یہ کام بھی کرنا چاہیے مومن کو؟ نہیں، وقت اللہ کی نعمت ہے، نفع کے کام میں استعمال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بولی بولے ورنہ چپ رہے، کچھ اناپ شناپ نہ بولے۔ وقت اللہ کی نعمت، اس کو استعمال نفع بخش کام میں لگا۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، یہ بھی عبادت ہوگا، تر و مند رہوگے، تازہ رہوگے، لیکن لا یعنی کاموں میں استعمال کریں۔ نفع نہیں ہے تو شر بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جس میں نفع، اور نفع کا ریشیو نقصان کے مقابلے میں زیادہ، جس میں صرف مضرت ہے نہیں کرنا ہے، جس میں مضرت کا پہلو زیادہ نہیں کرنا ہے، جس میں نفع نقصان دونوں برابر پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اور محنت کرو، حریص رہو کام پر، خوب جد و اجتہاد کرو، مگر اللہ رب العالمین سے مدد بھی ضرور لو۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد چاہو، تاکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقام پورا ہو۔ نفع بخش اسباب کو بروئے کار لانا یہ عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا کہ کرو، محنت کرو، جائز اسباب اختیار کرو جائز کام کے لیے۔ ایاک نعبد ہو گیا، اس کے ساتھ وایاک نستعین، اور اسی سے مدد بھی چاہو، یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ بہرحال ہر کام میں جو تمہارے لیے جائز ہے اللہ سے مدد چاہو، اور اللہ پر توکل کرو، اور کام کرو، محنت کرو۔ ولا تعجزن، اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ مت کرو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں میری تقدیر میں نہیں تھا، محنت کرو، اسٹرگل کرو، اپنی سستی اور کاہلی کو تقدیر نہ سمجھو۔ محنت اور مشقت کے بعد، اسباب کو بروئے کار لانے کے بعد، اللہ پر بھروسہ بھی کیا، اللہ سے مدد بھی چاہا، اور آپ نے محنت کیا، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا، اس کے بعد بھی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کام آپ کا ہو ہی جائے، آپ کا مطلوب آپ کو مل ہی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، سب کے باوجود بھی اگر کوئی چیز ایسی پہنچتی ہے جس کا تم کو اندازہ نہیں تھا، تمہارے اندازے کے خلاف آئی بات، تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا، تو یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا، کاش میں ایسا کیے ہوتا تو ایسا ہوا ہوتا، یہ مت کہو۔ اب جو ہوا، تقدیر کا جو فیصلہ تھا وہ سامنے آ گیا، اب کاش واش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ تمہارا غم تازہ ہوگا، افسوس ہوگا، حسرت ہوگی، غم زدہ رہو گے، افسردہ رہو گے، یہ مت کہو، بلکہ کہو قدر اللہ، یعنی ھذا قدر اللہ، یہ اللہ کا مقدر تھا، یہ اللہ کی جانب سے مقدر تھا، یا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا تھا، جو چاہا اس نے وہ کیا۔ یہ جملہ کو تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہاں کوشش صرف کرنے کے بعد ہونے اور نہ ہونے دونوں صورت میں
ہو گیا تو الحمدللہ یہ میرے مقدر تھا، یہ نہیں کہ میری قوت بازو سے ہوا، میں نے بہت اسٹرگل کیا، بہت محنت کی تو یہ ہم کو حاصل ہوا، نہیں ہے، میرے مقدر اللہ نے کیا تھا، اور نہیں ہوا تو بھی صبر کرو کہ تمہارے مقدر نہیں تھا، اس لیے نہیں ہوا۔ لو مت کہو کاش ایسا کیے ہوتا، کیونکہ یہ لو بولو گے نا تو شیطان کو بڑا موقع ملے گا، تمہارے ایمان سے کھیلے گا، تمہارے یقین سے کھیلے گا، تم کو ڈرائے گا، حزن و ملال کا شکار کرے گا۔ مگر کوئی اگر یہ کہے کہ میاں بتاؤ اگر لو کا استعمال جائز نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا لولا حدثان قومی کی، اگر تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ڈھا دیتا اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ آپ نے فرمایا حجۃ الوداع میں جب مسلمانوں کو کہا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے، ہدیے نہیں ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، احرام میں باقی نہ رہے، حج افراد یا حج قران نہ کریں، حج تمتع کریں، قربانی کا جانور نہیں ساتھ لائے، عمرہ کر کے طواف صحیح کر کے بال چھوٹا کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں۔ وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ لو کے تعلق سے کاش ایسا کیے ہوتا، کاش ایسا نہیں کیے ہوتا، یہ ایمان بالقضاء والقدر کے منافی چیز ہے اور شریعت پر اعتراض بھی ہے، اس کے استعمال سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا۔ مگر کوئی اگر یہ کہے کہ میاں بتاؤ اگر لو کا استعمال جائز نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا لولا حدثان قومی کی، اگر تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ڈھا دیتا اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ آپ نے فرمایا حجۃ الوداع میں جب مسلمانوں کو کہا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے، ہدیے نہیں ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، احرام میں باقی نہ رہے، حج افراد یا حج قران نہ کریں، حج تمتع کریں، قربانی کا جانور نہیں ساتھ لائے، عمرہ کر کے طواف صحیح کر کے بال چھوٹا کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں۔ قربانی مل جائے گی تو قربانی کریں گے، اور نہیں تو 3 روزے حج کے ایام میں رکھنے ہیں، عرفہ سے پہلے رکھ لیا جائے تو بہتر ہے، نہیں تو 11، 12، 13 کو رکھیں گے، اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد۔ یہ ہے حج تمتع کا طریقہ۔ لیکن صحابہ آئے تھے عبادت کرنے کے واسطے، حج کرنے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ 4 دن کی جو گیپ ہے عمرہ کے درمیان، 4 تاریخ کو انسان نے عمرہ کر لیا اور 8 کو منی نکلنا ہے، تو اس 4 دن میں ہم حلال ہوں، سلے ہوئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں یا بیوی سے قربت اختیار کریں، نہیں چاہتے تھے، تاخیر کر رہے تھے۔ بہرحال اس موقع پر واقعہ مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر وہ بات جو میں نے جانی ہے اب اگر پہلے سے جانے ہوتا تو میں بھی ہدی نہیں لاتا، میں بھی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لاتا، اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہوتا۔ تو یہاں بھی آپ نے لو استعمال کیا، کہیے گا نہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض، نہ کوئی چیز واقع ہوئی اس کے اوپر افسوس، آپ کو اپنے اوپر افسوس نہیں ہے، صحابہ کی تطیب قلب کی خاطر، ان کے دل کو خوش کرنے کی خاطر، ان کے دل و دماغ سے تردد کو ہٹانے کی خاطر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ اچھا کر رہے ہو، بلکہ مجھے اب تو یہ چاہت ہو رہی ہے کہ میں بھی ایسا کیے ہوتا۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ آئندہ سال تو تم دیکھو گے کہ ہم حج ایسے ہی کریں گے جیسا تم کو کہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اگر مستقبل کے تعلق سے اگر آپ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میں آئندہ زندہ رہا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ کام کروں گا اور یہ کام کروں گا، یا اگر آپ کو معلوم ہوا کسی شخص نے کہا کہ آج درس ہوا توحید کا درس، بہت ایمان افروز درس تھا، تو آپ نے کہا کاش کہ میں حاضر ہوتا۔ بتاؤ کیا کہا مولوی صاحب نے، درس دینے والے مدرس نے کیا کہا؟ انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا۔ تو علم کے چھوٹنے پر آپ کو افسوس ہوا، یا اسی طریقہ سے آپ نے مستقبل کا ارادہ خیر کا ظاہر کر کے کہا اگر میں زندہ رہا یا کاش میں اگلے سال تک رہوں تو یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ، تو ایسی صورت میں لو کا استعمال میں کیا بھی مذائقہ نہیں۔ ہمارے پاس ایک نیا چیپٹر ہے چھوٹا سا، گالی دے رہا، باب النہی عن سب الریاح، ہوا کو گالی دے رہا، استغفر اللہ۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ترمذی کے حوالے سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الریح فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيه وخير ما ارسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيه وشر ما ارسلت به۔ ابی بن کعب انتہائی جلیل القدر صحابی، سابقین اولین میں سے، بدری صحابی، قرائے صحابہ میں سے، زبردست قرآن پڑھنے کی صلاحیت، انتہائی عمدگی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کی کنیت ابو المنذر ہے، بڑا مقام بلند ہے صحابہ میں علمی اعتبار سے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا اللہ کی ایک مخلوق ہے، معمور ہے، مسخر ہے۔ آرڈر کون دیتا ہے ہوا چلنے کا؟ اللہ۔
ہوا کس کے تابع ہے؟ اللہ. اس کا حکم ہوگا تو ہوا چلے گی، نہیں حکم ہوگا تو آدمی ہوا کے لیے ترستا ہے، دم گھٹ رہا ہے، بھائی ہوا بھی نہیں، اللہ ہوا چلا تو تیز چلتی ہے یا آہستہ چلتی ہے، پورب سے چلتی ہے یا پچھم سے، اتر سے چلتی ہے یا دکن سے، اوپر سے نیچے کو آتی ہے کہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، بہت تیز آندھی بنتی ہے، سیلاب لاتی ہے، درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، کوئی اختیار نہیں، اللہ کی عظیم مخلوق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، تیز تند ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کو ہلاک کیا. یہ اللہ کی مخلوق ہے، مطیع و فرما بردار ہے، جب چاہتا ہے نرم و خرام ہوا چلاتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو آندھی میں تبدیل کر دیتا ہے. اگر تم گالی دیتے ہو ہوا کو، تکلیف محسوس کرتے ہو، تیز ہوا لگ رہی ہے، جھونکے تیز لگ رہے ہیں، گرم ہوا کے جھونکے لگ رہے ہیں، اگر تم ہوا کو گالی دیتے ہو تو در حقیقت یہ گالی ہوا چلانے والے کو جاتی. تم نے دیکھا نہیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مخلوق ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ دنیا کے سارے فالوورس کے ذریعے اگر مشینوں کے ذریعے ہوا دی جائے ایک ساتھ تو کیا اللہ رب العالمین جو ہوا چلاتا ہے تیز تند آندھی، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کی ساری مشینی طاقتیں، ساری توانائیاں اگر تیز چلنے والی ہوا کو روکنے کے لیے استعمال کی جائے تو کیا دنیا روک سکتی ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں میں آندھی کا طوفان، سونامی لہریں، تیز تند ہوائیں چلتی ہیں، کتنا بڑا طوفان آتا ہے، کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بہرحال یہ عظیم مخلوق ہے. اگر تم کو اس سے ضرر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے خالق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، یہ ہوا بھلائی کا پیغام لانے والی ہے ہمارے لیے، ایسی ہو، اور جو بھلائی تو نے اس میں رکھی ہے وہ بھلائی سے ہم کو نواز، اور اس بھلائی کے ساتھ یہ چلائی جا رہی ہے اس بھلائی سے ہم کو نواز. تو گویا اس کی ہوا کی طبیعت کے اندر بھی، فطرت کے اندر بھی بھلائی ہے، اور وہ کسی کے لیے بھلی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. اور اسی طریقے سے اے اللہ ہم اس ہوا کے شر سے، اور جو شر تو نے اس میں پیدا کیا ہے، تیرے فعل میں کوئی شر نہیں ہے لیکن شر دوسروں کے لیے ہوتا ہے. وہ ہوا اگر کسی کا مکان اڑا دے تو مکان کا اڑنا یہ اس کے لیے شر ہوا، اللہ کے حکم میں کوئی شر نہیں. اور اسی طریقے سے جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے کہ چلو فلاں ملک کو تاراج کر دو، فلاں قبیلے کو اڑا دو، فلاں کے خیمے اجاڑ دو، اے اللہ تعالیٰ اس طرح کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب تیز تند ہوا چلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. وہی معنی ہے جو بھی آپ نے سنا. اور بدلی اٹھتی ہوئی جب دیکھتے تو انتہائی پریشانی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے، گھر سے باہر نکلتے، گھر میں داخل ہوتے، باہر نکلتے، پریشان نظر آتے، جب تک کہ بارش ہونے نہ لگتی تب جا کے آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس کیفیت کو دیکھتی، محسوس کرتی. ایک دفعہ پوچھی، عرصہ یہ کیفیت آپ کی کیوں بنتی ہے؟ کہا قوم عاد کے واقعے میں نہیں تم نے پڑھا، فلما رعوہ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا. جب بدلی اٹھی سمجھا کہ ہماری وادی کی طرف بڑھ رہی ہے، بارش ہوگی، لیکن وہ عذاب کی بارش تھی. والعیاذ باللہ والحمد للہ رب العالمین. ہم یہیں رکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو کیا جو بندہ مومن کالا ہے، کلوٹا ہے، بدصورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا؟ تو یہاں پر جمال کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جمال کو پسند کرتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے سامنے ماشاء اللہ آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہے، لیکن اگر اس کے اندر گرد لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو ذرا دھوکے آئیں. اگر چمڑا آپ کا کریک ہے تو اس میں اگر کوئی آپ ملین لگا سکتے ہیں، کوئی کریم وغیرہ تیل لگا کے نرم کر سکتے تو کر لیجئے. ماشاء اللہ آپ کی داڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جمال ہے، مردوں کا بہترین جمال ہے داڑھی، تو یہ واجب اور فرض ہے شرعی نقطۂ نظر سے، اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی یہ مردوں کے لیے جمال ہے. سارے بال ہر جگہ عورتوں کے ہوتے ہیں لیکن مونچھ اور داڑھی نہیں آتی، تو مونچھ کو پست کرنے کا حکم ہے، داڑھی کو بڑھانے کا حکم. یہ عورتیں اگر چاہیں بھی تو ان کو نہیں آ سکتی. گویا اللہ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان تمیز بنائی ہے. داڑھی پڑا گندہ ہے، آپ اس میں کنگھی کریں. آپ کپڑا پہنتے ہیں، دھلا ہوا کپڑا پہنیں، بال میں تیل ڈالیں، کنگھی کریں. یہ مطلب ہے کالے اور گورے کی بات نہیں ہے. بہت سے کالے پکے رنگ والے بھی بہت سے گوروں سے اچھے لگتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی کرے گا، تو پھر اس کے اعمال پر جزا سزا کیوں؟ اصل میں یہ سوال تو صحابہ کرام نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا، ففیم العمل، تو عمل کس لیے؟ آپ نے کہا اے عملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو
جو عمل تمہارے لیے اللہ نے آسان کیا سمجھو وہی تمہاری تقدیر ہے. جس چیز کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا اس کے حساب سے اللہ نے تمہارے لیے عمل کو بھی آسان کیا ہے. تو ایک طریقہ سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اچھا عمل انسان کی اچھی تقدیر کا غماز ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جیسا کہ اپنے درس میں آپ نے کہا کہ لوگوں کو جائز اپنے لیے تلاش کرنا چاہیے ذریعہ معاش. تو جیسے کہ جس بھی ملک میں رہ رہا ہے کوئی، وہاں کی جو مطلب حکومت کی سرگرمیاں ہیں یا پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں، اس میں لوگوں کو اپنے کو سرگرم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جس طرح کی، کیونکہ ان کے ایک مینیفیسٹ ہوتے ہیں، اس حساب سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو کئی بار تو لوگوں کی یہ تھنک ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے اس میں تو ہمارے جو مذہبی کام ہیں ان کو بھی ہم اپنے طرح سے ڈیل کریں، کیونکہ کئی جگہ پہ بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے اگر اپنا مقصد ہو تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب اجمالی طور پر یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دین پر اس کا خسارہ عظیم ہے تو پھر آپ کو وہ کام چھوڑنا ہوگا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے اپنا دامن بچائیں یا سرکاری دفاتر میں کام نہ کریں، لیکن آپ اپنے دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں. آپ کریں سیاست ایمانداری کے ساتھ کریں، دینداری کے ساتھ کریں. اور اگر آپ کہیں رہتے ہیں ایسا کوئی کام آپ سے کرایا جاتا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے تو آپ اپنی روزی کی مصلحت کی خاطر وہ ناجائز کام نہ کریں. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں کرتے ہیں تو ریزائن کرنا پڑے گا، تو ہم کہیں گے آپ سے کہ آپ ریزائن کیجئے، اللہ رزاق ہے، آپ کے لیے دوسرا سبب پیدا کرے گا. نہیں، جیسا کہ کئی بار ہوتا ہے کہ ان کے ایک رول ہوتے ہیں، اس رول کو فالو کرنا ہے آپ کو، ایسے حالت میں تو ٹھیک ہے. اگر آپ رول فالو کرتے ہیں اور دین اس کی زد میں آتا ہے تو آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، ہم لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کسی کے دل میں اگر ذرہ سے بھی ذرہ بڑا بات ایمان ہے تو وہ بھی ایک دن جنت میں جائے گا. تو ہم لوگوں کے معاشرے میں ایسا ہے کہ بہت سارے نان مسلم ہیں، وہ لوگ مطلب صاف ستھرا رہتا ہے اور ان لوگوں میں حیا بھی ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ حیا، صاف ستھرا رہنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب تک کہ ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر اور واجبات و فرائض کو نہ انجام دے، اس وقت تک ایمان کی کسی خوبی کا ہونا، صفائی ستھرائی، نظامت، سخاوت اور اس طریقہ سے کچھ اور چیزیں بھی ہو، انسانی قدریں بھی ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. مومنانہ صفات ہونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا نہ پڑھے. وباللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء.